آج اتوار ہے، محرم الحرم 1447 ہجری کی 24 تاریخ مطابق 20 جولائی 2025 عیسوی۔ مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں لے کر میں پرویز میر آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ان خبروں پر جنہیں آج کے لگ بھگ تمام اخبارات نے اپنی پہلی صف پر جگہ دی ہے۔ اخبارات لکھتے ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی پاکستان کو مناسب جواب، خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تاریخی فیصلہ، ایک نئے باب کا آغاز۔ اب ہندوستان کا پانی ہندوستان میں بہے گا، جموں و کشمیر کو بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر کا جموں میں صوبائی آریہ مہا سمیلن سے خطاب۔ ہندوستان دنیا کو امن و ہم آہنگی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ وزیر اعظم کا ویژن ملکی معیشت کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جا رہا ہے، ایل جی منوج سنہا۔ اخبارات لکھتے ہیں، معیاری تعلیم اور اساتذہ کی جواب دہی تعلیمی اصلاحات کی بنیاد۔ ہر تعلیمی زون کے لیے نوڈل افسران مقرر کیے جائیں۔ لاپرواہی برتنے والے اساتذہ کی نشاندہی کے لیے آئی ٹی ٹولز کا استعمال کریں، اتل ڈلو۔ دستکاری شعبہ کو اہم کامیابی حاصل، پہلی سہ ماہی میں برآمدات 300 کروڑ سے تجاوز، 243% کا ریکارڈ اضافہ درج، متعلقہ محکمہ۔ یو اے پی اے دفعات کے تحت درج کیس کی تحقیقات، 10 مقامات پر چھاپے، 10 گرفتار، دستاویزی شواہد اور ڈیجیٹل ڈیوائسز ضبط، سی آئی کے۔ 27 جولائی تک وقفہ سے بارشوں کی پیش گوئی، 21 تا 23 جولائی کے لیے ایڈوائزری جاری۔ کئی مقامات پر رک کر اور کچھ علاقوں میں موسلا دھار بارشیں متوقع۔ اخبارات لکھتے ہیں، وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ملک مسلسل ترقی کر رہا ہے، 2027 میں تیسری بڑی معیشت بن جائے گا۔ 28 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے اوپر لانے کا کام کیا گیا، وزیر داخلہ امیت شاہ۔ قانون ساز اسمبلی کا اگلا اجلاس پیپر لیس ہوگا، 23 جولائی کو میٹنگ طلب۔ پولیس چیف کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی میٹنگ، موجودہ سیکیورٹی منظرنامے کا جائزہ، تمام فورسز کو چوکنا اور مستعد رہنے کی تلقین۔ اخبارات لکھتے ہیں، ڈیجیٹل سروسز یا عوامی مشکلات، جدید نظام کے باوجود عام شہریوں کی خدمات تک سست رسائی، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو مضبوط، قابل بھروسہ اور عوام دوست بنانا اب وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ 38 روزہ سالانہ امرناتھ یاترا 2025 جاری، یاتریوں کا 17واں قافلہ کشمیر کے لیے روانہ، 6000 سے زائد یاتری شامل، اب تک 2.80 لاکھ سے زائد کے درشن ہوئے ہیں۔ وادی بر میں پولیس کی منشیات کے خلاف ہمگیر مہم جاری، بارہمولہ اور کلگام میں مزید 3 منشیات فروش گرفتار۔ آکاشوانی سری نگر سے آپ سن رہے ہیں مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں۔ سونے کی آسمان چھوتی قیمتیں، کشمیر میں شادیوں کے سیزن پر گہرا اثر، 10 گرام سونے کی قیمت 98,000 روپے۔ عالمی سیاسی کشیدگی اور مہنگائی سے عام خریدار شش و پنج میں مبتلا۔ کشتواڑ کے دور افتادہ گاؤں میں وی ڈی جی رکن کی بندوق سے گولی نکلی، خاتون کی موت واقع، ملزم گرفتار، تفتیش جاری، پولیس۔ اخبارات لکھتے ہیں، حکومت دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم، تمام خطوں کی جامع ترقی کے لیے کوشاں، پسماندہ اور دور دراز علاقوں پر خصوصی توجہ مرکوز، جائز مسائل کا فوری ازالہ کیا جائے گا، سکینہ اتو۔ تعلیمی نصاب میں سنسکرت شامل کرنے سے متعلق خبر بے بنیاد، نہ کوئی ایسی تجویز دی ہے نہ منظوری، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی عمل شروع کیا ہے، محکمہ اسکولی تعلیم۔ حالیہ بارشیں کشمیر میں دھان اور میوہ کے لیے سوغات، پانی کی کم ہوتی دستیابی بڑا مسئلہ، طویل مدتی منصوبہ بندی لازمی، ماہرین۔ اخبارات لکھتے ہیں، وزیر اعظم مودی کا اگلے ہفتے برطانیہ کا دورہ متوقع، ہندوستان برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ پر دستخط ہونے کا امکان۔ کوئی دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر توانائی کی تجارت میں، یورپی یونین کی پابندیوں پر وزارت خارجہ کا بیان۔ خواتین ہندوستان کی ترقی کی کہانی کی نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں، جتیندر سنگھ۔
خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مودی حکومت پرعزم. خواتین پر مرکوز گورننس نے نہ صرف افراد کو بااختیار بنایا ہے بلکہ معاشرے کو بھی از سر نو تشکیل دیا ہے. اخبارات لکھتے ہیں کولگام میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 175 چالان، 1.70 لاکھ روپے جرمانہ، 30 گاڑیاں ضبط، 43 بلیک لسٹ، 14 ڈرائیونگ لائسنس معطل. ساگر نے تھید کے 2 حلقوں کی تعمیر و ترقی کا جائزہ لیا. مختلف کاموں کے لیے 2 کروڑ 83 لاکھ روپے واگزار کرنے کا اعلان. منشیات کے خلاف کپواڑہ میں پولیس کی مہم میں تیزی. مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر وسیع پیمانے پر بنگ کی کاشت کو تباہ کیا. کلگام میں 2 منشیات فروش گرفتار، ممنوعہ نشہ آور مواد برآمد. سماج دشمن عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی. اخبارات لکھتے ہیں ڈسپوزل اشیاء پر سرکار کی جانب سے عائد پابندی کے باوجود کاروبار عروج پر. ماحولیات کے بچاؤ کے لیے گئے فیصلے پر زمینی سطح پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اور آخر پر یہ خبر، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کو بڑھانے کی ضرورت. RBI کے ڈپٹی گورنر راجیشور راؤ کا اظہار خیال. تو سامعین، یہ تھی مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی